فرماتے ہیں یاد رکھو لوگوں، توحید کی آڑ میں توہین سے بچو۔ انبیاء کی نعوذ باللہ توہین کی، اولیاء اللہ کی توہین کی، معجزات کا انکار کیا، کرامات کا انکار کر دیا۔ پوچھو جی کیا ہو رہا ہے؟ میں توحید بیان کر رہا ہوں، میں اس چیز کا نام تو توہین نہیں، توحید نہیں۔ توحید یہ تو نہیں ہے کہ جو جائز چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو دی ہیں، اولیاء کو دی ہیں، ان کا بھی انکار کر دو۔ فرمایا توحید کی آڑ میں توہین سے بچو۔ بات سمجھ میں آئیے جی؟ بولے نا جی۔ پہلی بات کون سی ہے؟ سارے بولو، توحید کی آڑ میں توہین سے بچو۔ دوسری بات یہ فرماتے ہیں محبت کی آڑ میں شرک و بدعت سے بچو۔ محبت کی آڑ میں شرک و بدعت سے بچو۔ انبیاء سے محبت، اولیاء سے محبت بالکل کیجئے، لیکن ایسا نہ ہو کہ سجدہ کرنے لگ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ ان سے مانگنے لگ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ ان کے نام کے چڑھاوے شروع ہو جائیں۔ نہ، محبت کی آڑ میں شرک و بدعت سے بچو، جیسا کہ توحید کی آڑ میں توہین سے بچنا ضروری ہے، ایسے محبت کی آڑ میں شرک و بدعت سے بچنا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اور نمبر 3 فرماتے ہیں تحقیق کی آڑ میں تنقید سے بچو۔ تحقیق کی آڑ میں تنقید سے بچو۔ کبھی ایک پہ تنقید، کبھی دوسرے پہ تنقید، کبھی صحابہ پہ تنقید، کبھی اہل بیت پہ تنقید۔ پوچھو کیا کر رہا ہے؟ میں تحقیق کر رہا ہوں جی۔ فرمایا تحقیق کی آڑ میں تنقید سے بچو۔ ابھی حال ہی میں ایک بدبخت نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بڑے نازیبا الفاظ کہے، کیا ہے جی؟ تحقیق ہے جی، فلاں میں یہ لکھا ہوا ہے، فلاں میں یہ لکھا ہوا ہے۔ تو تحقیق کی آڑ میں تنقید سے کیا کرو؟ بولو۔ اس کے بعد صرف چھوٹا سا اشارہ کرتا ہوں۔ آدم علیہ السلام نے اس درخت کو چکھا تھا جس سے اللہ نے منع کیا تھا، پھر اللہ نے معاف کر دیا۔ آج کوئی شخص اسی بات کو لے کر آدم علیہ السلام کی توہین کرے تو جائز ہے؟ جس کو اللہ نے معاف کر دیا ہے اس کو میں کون ہوتا ہوں؟ بس صرف یہ تحقیق کا ایک کیڑا ہے، اور اصل میں تحقیق نہیں، اصل میں تنقید ہے۔ تو تحقیق کی آڑ میں تنقید سے بچو۔ اور چوتھی اور آخری بات یہ ہے، دین کے جتنے بھی شعبے ہیں ان کا آپس میں تقابل نہ کرو۔ دین کے جتنے بھی شعبے ہیں ان کا آپس میں تقابل نہ کرو۔ کیا مطلب ہے؟ مثال کے طور پہ بحث شروع ہو گئی جی، فجر دی نماز زیادہ بہتر ہے یا ظہر دی نماز زیادہ بہتر ہے؟ اب مقابلے میں دلائل دی جا رہے ہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے حج زیادہ ثواب ہے یا نماز زیادہ ثواب ہے؟ تجھے کس نے کہا ہے کہ تو دین کے احکامات میں تقابل کر؟ ایک آدمی کہتا ہے قرآن پڑھانا زیادہ ثواب ہے یا حدیث پڑھانا زیادہ ثواب ہے؟ دعوت زیادہ دینا زیادہ ثواب ہے یا جہاد کرنا زیادہ ثواب ہے؟ تو دین کے یہ سارے شعبے ہیں، ان میں تقابل نہ کرو۔ جو جس شعبے میں کام کر رہا ہے وہ خود اخلاص کے ساتھ کام کرے اور دوسرے شعبے کو عزت کی نگاہ سے دیکھے، دوسرے شعبے کا احترام کرے۔ وہ کہے میں دعوت دے رہا ہوں، وہ جہاد کر رہا ہے، مجھے بھی وہ کرنا چاہیے تھا، وہ کر رہا ہے، چلو یار اس کو سلام۔ جہاد والا کہے یہ دعوت دے رہا ہے، اس کو سلام۔ وہ قرآن پڑھا رہا ہے، اس کو سلام۔ وہ حدیث پڑھا رہا ہے، اس کو سلام، وغیرہ وغیرہ۔ جتنے بھی دین کے شعبے ہیں کسی شعبے کا تحقیر کرتے ہوئے تقابل نہ کرے کہ فلانا شعبہ حقیر ہے اور یہ شعبہ ٹھیک ہے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ دین کے ایک حصے کی تحقیر کرنے والا تو بن جائے گا، تو پھر اعتدال نہیں رہا۔ یہ 4 باتیں پلے باندھ لیجئے، بڑی قیمتی باتیں۔ پہلی بات، توحید کی آڑ میں توہین سے بچو۔ نمبر 2، محبت کی آڑ میں شرک و بدعت سے بچو۔ نمبر 3، تحقیق کی آڑ میں تنقید سے بچو۔ اور نمبر 4، دین کے سارے شعبوں کا احترام کرو، آپس میں تقابل نہ کرو۔ جب